अस्सलाम वालेकुम। हम इंटरव्यू के जो पार्ट्स हमने कैटेगराइज किए थे उनके बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने प्री इंटरव्यू से पहले के करने के जो काम हैं उनको डिस्कस किया था कि इंटरव्यू से पहले क्या क्या करना ज़रूरी है, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और इसके बाद इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये सबसे आसान हिस्सा है, जिसके बारे में आप आसानी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये वो हिस्सा है। तीसरा हिस्सा अब हम डिस्कस करने लगे हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड। ये बेसिकली इंट्रो से ही, इंट्रोडक्शन जो आप देते हैं उसी से ड्राइव होता है ये हिस्सा। जब आप अपना नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपनी कास्ट, अपनी हॉबीज़, सारा कुछ बताते साहब, अपनी क्वालिफ़िकेशन भी आप साथ बताते हैं। और अगर आपकी अपनी डिग्री पे ग्रिप है या आप उसको डिफेंड कर सकते हैं तो ज़रूर बताएं उसके बारे में, इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर नहीं है ऐसी, अगर आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन नहीं है बैचलर डिग्री से या जो भी रिक्वायरमेंट है जॉब की उससे हायर डिग्री नहीं है, या अगर है और आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते तो चाहे ना बताएं। जो क्राइटेरिया है वो तो आप मीट करके पेपर में बैठे हैं ना। तो सबसे पहला काम ये करें कि अगर जो आपकी डिग्री है, अगर मास्टर है या एमफिल है, उसमें आपने अगर कोई रिसर्च की हुई है, कोई रिसर्च आर्टिकल, कोई पेपर पब्लिश किया हुआ है या उसमें कोई वर्क किया हुआ है, तो वो ज़रूर साथ लेके जाएं। ये पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे थीसिस पड़े हुए हैं। मैं अपने इंटरव्यू में, मैंने वैसे अपने इंटरव्यू वाले एक्सपीरियंस में, जो इसी प्लेलिस्ट में वीडियो है, तो उसमें मैंने बताया हुआ डिटेल से मैं क्या क्या चीज़ें लेके गया था। और तो आप जो भी चीज़ें आपके पास उससे रेलेवेंट हों उसको लेके जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू का कुछ टाइम अपनी इन चीज़ों पे उनको लेके आएँ। मेरे इंटरव्यू का ज़्यादा पार्ट इसी पे था कि उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास ये थीसिस हैं, ये आर्टिकल्स हैं, ये क्या लिखा है आपने, कैसे बनाया। इन पे मेरे लिए बोलना आसान था। ये मेरे अपने सवाल थे, मेरे मुतल्लिक सवाल थे, जैसे इंट्रोडक्शन में होते हैं। वो आपके मुतल्लिक सवाल होते हैं और उस पे जवाब देना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये भी मेरे लिखे हुए थीसिस थे, इन पे जवाब देना मेरे लिए आसान था, इन पे बोलना आसान था। मेरा टाइम गुजर गया, मैं कॉन्फिडेंट भी हो गया इस दौरान। तो जाती हो सकता है इसके बारे में सवाल हों तो आप ज़रूर लेके जाएं। अगर आपका किसी सोशल साइंसेज पे कुछ है, आपने न्यूज़पेपर में कुछ लिखा हुआ है या किसी रिसाले में, किसी मैगज़ीन में कुछ लिखे हुए हैं, तो उसकी कटिंग ले जाएं साथ, क्योंकि ये इजी चीज़ें होती हैं। इस तरफ अगर डिस्कस होने लग जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो पहले तो ये चीज़ें ले जाएं। दूसरा, अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएं जो आप डिफेंड कर सकते हैं उसे। मिसाल के तौर पे अगर आपकी आईटी क्वालिफ़िकेशन है, आईटी के बारे में भी एक वीडियो अलग से बना चुका हूँ मैं, वो भी इसी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है कि पुलिस में आईटी को इस्तेमाल करके कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप डिग्री बताएंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है उसकी कोई ना कोई रेलेवेंस आपको शो करनी चाहिए। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उससे कोई ना कोई उसकी रेलेवेंस शो करनी चाहिए उस डिपार्टमेंट के साथ। सबसे पहले आईटी की ही बात कर लेते हैं। आईटी का अगर है तो अभी सब इंस्पेक्टर्स के जैसे इंटरव्यू हो रहे हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट में आईटी का रोल, ये तो एक जनरल चीज़ है कि बड़ा इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पुलिस को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। पुलिस में जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं वो वीडियो में सारी डिटेल बताई हुई है कि क्राइम रिपोर्टिंग से लेके क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में आईटी का यूज़ होता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, और क्रिमिनल डेटाबेस यूज़ हो रहा है। तो आप इस तरह अपनी रेलेवेंस शो कर सकते हैं कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आएंगे तो आप आईटी और अपने सब्जेक्ट और पुलिस के दरमियान ये आप रिलेशन कर सकते हैं, या ब्रिज का रोल। कुछ सब्जेक्ट हैं जो पुलिस से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, कंप्यूटर साइंस उनमें से एक है, तो उससे आप रेलेवेंस बताएंगे कि ये काम मैं इस तरह कर सकता हूँ। और पुलिस में इस तरह के काम ऑलरेडी वैसे हो भी रहे हैं, उनको भी आपको थोड़ा सा देख के जाना चाहिए अगर आपकी कंप्यूटर साइंस क्वालिफिकेशन है। और अगर इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन है तो उससे भी रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पता है। एक तो उसका नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए, और अगर उसकी रेलेवेंस बनती है तो अच्छी बात है अगर पुलिस से बन जाए तो। अदरवाइज़ जैसे आपकी बायो से रिलेटेड कोई है, कोई माइक्रो बायोलॉजी या कोई इस तरह की कोई फील्ड है, तो आपको उसके बारे में नॉलेज तो ज़ाहिरी बात है होना चाहिए। पुलिस से रेलेवेंस भी अगर आपको करनी पड़े कुछ तो आप ये कर सकते हैं। पुलिस में वैसे इसका भी रोल है बहुत ज़्यादा, बायो, क्योंकि फोरेंसिक साइंसेज में इसका बड़ा रोल है।
انویسٹیگیشن میں بہت اہم چیز ہے. ویسے تو یہ ایک مطلب تھرڈ پارٹی سے کراتے ہیں یہ ساری چیزیں، انالیسز وغیرہ یہ ساری چیزیں، لیکن اگر آپ کو بھی یہ نالج ہوگا، یہ سینس ہوگی، تو آپ بہتر طریقے سے اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں، بہتر طریقے سے اس پہ پروسیس کروا سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہیں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں سے فنگر پرنٹ لفٹ کرنا، وہاں سے ڈی این اے اٹھانا، ڈی این اے، آر این اے، ان چیزوں کے بارے میں. اور جیسے کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، بلڈ کے سٹین ملتے ہیں، ان سے کوئی ڈی این اے کو میچ کرانا، کوئی لاوارث لاش ملتی ہے، کوئی جلی ہوئی لاش ملتی ہے، تو یہ فورینزک سائنسز یہ بایو سے کافی ریلیٹ کرتی ہیں. کوئی اگر ریپ کا کیس ہے تو اس میں سیمنز وغیرہ کو کلیکٹ کرنا اور ان کا ڈی این اے کرانا، یہ بھی ایک قسم کی ریلیونس ہے بایو کی فیلڈ سے. اور اگر کسی کی الیکٹرانکس فیلڈ ہے تو الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں بتا سکتا ہے. الیکٹرانکس کا یوز ہوتا ہے کافی زیادہ پولیس میں. جیسے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پولیس میں جب آ کے آپ دیکھیں گے پرابلمز کو تو ان کا بہتر کوئی سلوشن بتا سکتے ہیں. آپ کا کام یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ نے انجینئرنگ بیٹھ کے کرنی ہوگی، لیکن اصل بات آئیڈیا کی ہوتی ہے. جو ورکر جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو کسی سبجیکٹ کا نالج بھی ہو، اگر کوئی الیکٹرانکس، ٹیلی کمیونیکیشن، ان چیزوں کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، تو پولیس کا جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، جب آ کے اس کو دیکھے گا تو وہ اس کو دیکھ کے اس کے مائنڈ میں کوئی بہتر سلوشن آ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک الیکٹرانکس کے ماہر کو لا کے آپ کہیں جی ہم نے کوئی سسٹم بنوانا ہے، ہم نے بہتر کرنا ہے. جب وہ پولیس کو نہیں سمجھے گا تو وہ کیسے اس کو ڈیولپ کر سکے گا؟ تو پولیس میں جو پروفیشنلز بندے اگر پولیس میں ان کے کسی سبجیکٹ میں گرپ بھی ہو تو وہ اچھے آئیڈیاز دے سکتے ہیں. اگر آپ کی سوشل سائنسز میں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف جو سائنس سبجیکٹس میں ہیں وہی ریلیٹ کر سکتے ہیں پولیس سے. سوشل سائنسز کی بھی ریلیونس بنتی ہے کافی حد تک. ہر سبجیکٹ کی ظاہری بات ہے کوالیفیکیشن تو ہے. اگر آپ سے سوال ہو بھی جائے، آپ کی کوئی ایسی ڈگری ہے، اگر آپ ریلیونس شو کر سکیں تو ٹھیک ہے. آپ سے کوئی پوچھ لے آپ کی انجینئرنگ ہے، الیکٹرانکس ہے، تو کیا پولیس کے لیے کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں بھی ریلیونس تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو منیمم کوالیفیکیشن ہے اس پوسٹ کے لیے میں اس کو میٹ کر رہا ہوں، اور اس کو آپ میٹ کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ ایک ایڈیشنل چیز ہے آپ کی. اگر سوشل سائنسز ہے، فار ایگزامپل سائیکالوجی ہے، سوشیالوجی ہے، کرمنالوجی ہے، سوشل سائنسز ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، ہسٹری ہے، جیوگرافی ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں تو یہ بھی کافی حد تک ریلیٹ کرتی ہیں. سوشل سائنسز کو آپ اس طرف لے کے آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سائیکالوجی ہے، یہ سائیکالوجی انویسٹیگیشن میں بہت اہم چیز ہے. آپ کو پتا ہے کہ ٹارچر تو نہیں کر سکتے، یہ تو پولیس کو بالکل نہیں ہے، لیکن سائیکولوجیکل طریقے سے کرمنل کو انویسٹیگیشن میں ان سے کویسچننگ کر کے اس طرف لے کے آنا، اصل بات کی طرف اس کو لے کے آنا، یا اس کو قائل کرنا سائیکولوجیکلی کہ وہ اپنے افینس کے بارے میں یا اپنے جو ہیلپر ہیں ان کے بارے میں بتائے. تو مائنڈ سے کھیلنا بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اور جو سائیکالوجی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی سوشل سائنسز ہیں، آپ کی کوئی سوکس ہے، سوشیالوجی، یہ چیزیں ہیں، تو یہ بھی اس حوالے سے سوشل وائلنس اور ان چیزوں کے حوالے سے بہت اہم ہے کرائم کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. اس سے پہلے کمیونٹی پولیسنگ پہ بھی ایک ویڈیو اسی پلے لسٹ میں پڑی ہوئی ہے. کمیونٹی پولیسنگ، یہ سوشیالوجی، سوکس، شہریت، عمرانیات، یہ سارے سبجیکٹ انہی کا مجموعہ ہے. یہ تو بہت ہی اہم ٹاپک ہے، سوشل سائنسز کا ہے، لیکن پولیس میں یہ بہت اہم ہے. کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اس سے ریلیٹڈ، لوگوں سے کیسے کمیونٹی سے آپ نے برتاؤ کرنا ہے، ان کو کیسے پولیس کے ساتھ تعاون کرنے پہ آمادہ کرنا ہے. کسی جگہ پہ کوئی ایسے سوشل کرائم بڑھ رہے ہیں، کوئی نشے کی عادت بڑھ رہی ہے لوگوں میں، یا اس طرح کے کوئی کرائم ہیں جو لوگوں میں پروان چڑھ رہے ہیں، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، لوگوں کے ساتھ ملا کے اس کو پراپر طریقے سے اس کا روٹ کازز کو فائنڈ کرنا، تو یہ پولیس آفیسر کی یہ ایک بہت اچھی کوالٹی ہے. جو یہ سارے میں نے جو 3-4 سبجیکٹس بنائے ہیں، یہ اس سے بہت زیادہ ریلیونس ہے اس کی. آپ تھوڑا سا اگر آپ کا انٹرویو ہے تو اس بارے میں سوچیں تو آپ کے مائنڈ میں کافی آئیڈیاز اس بارے میں آ جائیں گے. اور وہ کمیونٹی پولیسنگ اور پولیس سے ریلیٹڈ جو ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھیں اس سے پہلے، اگر آپ کے جو میں نے ابھی سبجیکٹس گنوائے ہیں ان میں سے کوئی سبجیکٹ ہے. اسلامک اسٹڈیز ہے، اسلامک اسٹڈیز بھی بہت زیادہ ریلیونٹ ہے انہی چیزوں کے لیے. یہ جو میں نے سوشل سائنس کے سبجیکٹ بتائے، بہت سے کرائم جو ہوتے ہیں، یہ ہیٹ سپیچ، وائلنس اور یہ ساری چیزیں، ان کا آپ بتا سکتے ہیں. بلکہ یہ پالیسی بھی ایک آئی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ پولیس آفیسرز کو
کہ مساجد میں جا کے انہوں نے لوگوں کو کنونس کرنا ہوتا ہے، پولیس کے لیے ان کے دل میں جو اچھے جذبات پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے مسائل سننے کے لیے. تو جمعہ نمازوں کی خطبات میں، ان چیزوں میں اگر آپ کو اسلامک سٹڈیز کا نالج ہے تو پھر آپ کرائم کو کنٹرول کرنے میں، پولیس میں جو ہے کرپشن کو ختم کرنے میں، ان چیزوں کا بہت رول ہے. اگر ریلیجیس طریقے سے تربیت کی جائے، امپلائیز کی، لوگوں کی اس حوالے سے انہوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے، تو الٹیمیٹلی سب سے بڑا جو موٹیو ہے جو برے کاموں سے روکنا، کرپشن سے روکنا، یہ آخرت کا تصور ہے. اور جتنا زیادہ مذہب کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اگر یقین ہو تو یہ ساری چیزیں ان پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے. اس سے ایون کہ اپنی ڈیوٹیز بھی، جتنا زیادہ آپ اسلام کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کارآمد شہری بنیں گے سوسائٹی کے لیے، چاہے آپ پولیس کے ممبر بھی ہیں یا آپ ایک کامن مین ہیں. تو اس سے بھی بہت زیادہ ریلیونس ہو سکتی ہے اگر آپ تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں گے. تو سوشل سائنسز سے کردار سازی ہو سکتی ہے، ان چیزوں کی طرف بھی ریلیونس شو کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ڈیسیژن پاور اور یہ ساری چیزیں بھی یہ لوگ جو سوشل سائنسز پڑھی ہوتی ہے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. یہ ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. یہ بھی آپ اس حوالے سے ریلیونس شو کر سکتے ہیں اگر آپ کی سوشل سائنسز میں ڈگری ہے. تو یہ ساری میں نے آپ کو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں، یہ اصل میں انٹروڈکشن کا ہی ایک سب پارٹ اس کو کہہ لیں کہ کیسے آپ اپنی ایجوکیشن کو کیسے بتائیں گے اور اس کی ریلیونس کیسے شو کریں گے، کون سی چیز ڈسکلوز کرنی چاہیے، کون سی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ نے ماسٹر کسی سبجیکٹ میں کیا ہوا ہے اور آپ کو ہر چیز پہ گرپ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے انٹروڈکشن میں بتانا تو پڑ جاتا ہے. ایک اور سچویشن ساتھ ہی میں بتا دوں، کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے آپ اس میں سٹک ہو جاتے ہیں، وہ انٹرویو پینلسٹ آپ کو اس چیز پہ پھنسا لیتے ہیں، تو آپ اسے ایکسکیوز کر کے آپ کا جو اسٹرانگ ایریا ہے اس کی طرف انہیں لے آئیں. فار ایگزامپل سبجیکٹس ہیں، آپ نے 8 10 12 سبجیکٹس پڑھے ہوں گے، آپ انہیں کہیں کہ میری ان سبجیکٹ میں نے اسپیشلائزیشن کیا یا میں ان سبجیکٹ میں زیادہ وہ فوکس کیا ہے میں نے، تو ان چیزوں سے جان چھڑا لیں. پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ڈگری ڈیفینڈ اگر کرنی آتی ہے تو بتائیں، اس کا اچھا امپیکٹ پڑے گا بجائے اس کے کہ آپ ورنہ آپ نہ ہی بتائیں اس کو. یہ تھا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں. اس کے بعد انشاءاللہ جو باقی جو ہم نے یہ لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس میں جو باقی پورشن رہ گئے ہیں، سائیکولوجیکل اسیسمنٹ جو انٹرویو میں ایک بہت اہم حصہ ہے، اس کے علاوہ سیمولیشن یا سنیریو بیس کویسچنز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں، اور ڈپارٹمنٹل کویسچن، وہ ڈپارٹمنٹل کویسچن اسی میں آ جاتے ہیں. ویسے ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک الگ پورشن ہے. ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، جس ڈپارٹمنٹ میں آپ جانے کے لیے انٹرویو دے رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اچھی طرح اسٹڈی کر کے جائیں. اس میں کیا چیزیں اچھائیاں برائیاں، یہ چیزیں ساری اس کی ڈسکس کر کے جائیں. ویسے یہ اگلا جو پورشن ہے ڈپارٹمنٹل کویسچن یا سیمولیشن اور سینیریو بیس کویسچن، یہ ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہی ہوتے ہیں. اس میں اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. آپ اس کے لیے اگلی ویڈیو کا ویٹ کریں انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو بلکہ اسی کی پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گی. یہ سارا ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.